दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अनबॉक्सिंग पर्सनालिटी पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सल्तनत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान मुराद अव्वल के बारे में। सल्तनत उस्मानिया की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे दौलत उस्मानिया के चौथे अमीर बायज़ीद अव्वल या बायज़ीद यलदरम के बारे में। बायज़ीद अव्वल 1354 में पैदा हुए। बायज़ीद की माँ का नाम गुलचे खातून था। 1389 ईस्वी कोसोवो की पहली जंग में अपने वालिद मुराद अव्वल के साथ बायज़ीद यलदरम बहुत बहादुरी से लड़े। इसी जंग के बाद मुराद अव्वल का इंतकाल हो गया। उसी साल बायज़ीद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के चौथे अमीर बने। बायज़ीद अव्वल बहुत ही बहादुर, हौसलामंद, फ़याज़ और इस्लामी फतूहात को लेकर बहुत जज्बाती थे। इसी वजह से इन्होंने अपनी फ़ौजों पर काफ़ी तवज्जो दी। सबसे पहले बायज़ीद अव्वल ने अनातोलिया में किरमान की रियासत को फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल किया। उसके बाद अनातोलिया की नसरानी इमारत को निशाना बनाया। 1391 में एक ही साल के अंदर सारी इमारत को सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया। बायज़ीद के हुकूमत के दौर में दो मजबूत किले वाले ही शहर एथेंस और कुस्तुनतुनिया ही दौलत उस्मानिया के हिस्से में ना आते थे। बाकी तमाम शहर सल्तनत उस्मानिया में शामिल थे। बायज़ीद ने पूरे यूरोप और अनातोलिया के हिस्सों पर इस तेज़ी से हमला किया कि इसने यलदरम द थंडरबोल्ट का लक़ब लिया, जिसके मानी बिजली के थे। सर्बिया के साथ बायज़ीद ने दोस्ताना रिश्ते कायम किए, जबकि कोसोवो की पहली जंग, जिसमें बायज़ीद के वालिद मुराद अव्वल शहीद हुए, उस जंग के ज़िम्मेदार ही सर्ब थे। सर्बिया से रिश्ते कायम करने के पीछे ये वजह थी कि हंगरी और सल्तनत उस्मानिया के बीच सर्बिया एक दीवार का काम करे। बायज़ीद ने प्रिंस लाज़ार के दोनों बेटों से इत्तेहाद किया कि वो सर्बों पर हुकूमत करें, उस्मानिया सल्तनत से दोस्ताना ताल्लुकात रखें, जज़िया दें और सिपाहियों की एक तादाद सुल्तान बायज़ीद के लिए मुकर्रर करें, जिसे सुल्तान जंग के दौरान एक अलग टुकड़ी के तौर पर इस्तेमाल करें। सुल्तान बायज़ीद ने प्रिंस लाज़ार की बेटी से शादी कर इस मुआहदे को एक मजबूत रंग दे दिया था। बायज़ीद अव्वल ने 5 शादियाँ कीं, जिनमें सुल्तान हातून, डेस्पिना हातून जो बेटी थीं प्रिंस लाज़ार की, हफ्सा हातून, मारिया हातून, डेवलेट हातून जो माँ थीं सुल्तान मोहम्मद की, जो सल्तनत उस्मानिया के 5वें सुल्तान बने। बायज़ीद यलदरम के 8 बेटे अर्तगल, सुलेमान, ईसा, मूसा, मोहम्मद, मुस्तफ़ा, यूसुफ़ और कासिम थे। सुल्तान बायज़ीद की 4 बेटियां थीं, हुंदी हातून, हिंदी हातून, फ़ातिमा, उरूज़ हातून। 1393 ईस्वी को बायज़ीद ने बिजली की तरह बल्गेरिया पर हमला किया और पूरे बल्गेरिया को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। बल्गेरिया की शिकस्त के बाद पूरे यूरोप में ऐसा कोहराम मचा कि तमाम यूरोपी ताकत बायज़ीद यलदरम के नाम से काँपने लगीं। 1394 ईस्वी में बायज़ीद ने अल्बेनिया और थेसलोनिया को भी अपने इलाके में शामिल कर लिया। साल 1394 में ही यूरोप के सारी सलीबी रियासतों ने एक इत्तेहाद किया कि सब मिलकर बायज़ीद का नामो निशान मिटा देंगे। शाह हंगरी सिगिज़मंद और पॉप बोनीफेस ने सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के लिए एक मंसूबा बनाया। बहुत सारे मुल्क इस मुआहदे में शामिल थे, जिनमें जर्मनी, फ़्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इटली शामिल थे। 14वीं सदी में ये सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा इत्तेहाद था। इस इत्तेहाद में तकरीबन 12 लाख सलीबी जंगजुओं ने हिस्सा लिया। इस फ़ौज की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि शाह हंगरी ने तकब्बुराना लहजे में कहा कि अगर आसमान भी गिर जाए तो हम अपने नेज़ों पर उठा लेंगे। सलीबी लश्कर पूरी तरह हमले के लिए तैयार था, लेकिन शाह हंगरी का मानना था कि जब बायज़ीद हमला करे तो उसके जवाब में हम हमला करेंगे। इस वजह से सलीबियों में आपस में इख्तिलाफ़ हो गया। बाकी सिपह सालार अपनी फ़ौजों को लेकर निकोपोलिस पहुँच गए। 1396 ईस्वी निकोपोलिस में सलीबियों और उस्मानियों के बीच एक अजीम मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में बायज़ीद अव्वल के साथ सिर्फ़ 1 लाख सिपाही थे, जो सलीबियों के मुकाबले बहुत कम थे।
پھر بھی عثمانیوں نے اس جنگ کو بہت بہادری سے جیتا۔ بہت سا مال غنیمت عثمانیوں کے ہاتھ لگا، بہت سے صلیبی قائد گرفتار ہوئے اور بہت سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ شاہ ہنگری سیگیزمنڈ، جنہوں نے وہ تکبرانہ الفاظ بولا تھا، وہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس جنگ میں شکست کے بعد یورپ میں شاہ ہنگری کی اہمیت کچھ نہ رہی۔ اس فتح کی خوشی میں بایزید اول نے بروسا میں ایک عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کرائی۔ بایزید کا یورپی اسلامی دنیا میں ہر جگہ نام ہو گیا۔ بایزید نے سلطان روم کا لقب لیا۔ بایزید اول کی عظیم فتوحات کے بعد ہزاروں مسلمانوں نے اناطولیہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ لوگ سلطنت عثمانیہ کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ 1391 عیسوی میں بایزید اول نے بازنطینیوں کے سب سے بڑے قلعے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، جو 7 مہینے تک جاری رہا۔ 1395 عیسوی میں بایزید نے دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ اس بار بازنطینی شہنشاہ نے بایزید کی تمام شرطوں کو مان لیا، جیسے مسجد کی تعمیرات، ان میں اذان اور نماز کی آزادی، اسلامی محکموں کی تشکیل، مسلمانوں کے لیے شہر میں 700 گھروں کا انتظام، 6000 عثمانی فوجیوں کی رہائش کا انتظام، جزیے کو اور زیادہ بڑھا دیا گیا۔ پوپولس کی عظیم فتح کے بعد عثمانیوں نے پورے بلقان میں پاؤں جما لیے تھے۔ بوسنیا نے بھی دولت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی اور اسے جزیہ دینے لگی۔ اسلامی فوجوں نے نصرانیوں کا پیچھا جاری رکھا تاکہ آگے کبھی وہ میدان میں آنے کی جرأت نہ کریں۔ 1397 عیسوی میں بایزید اول نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تیسری بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 1401 تک جاری رہا، جس میں بازنطینی سلطنت بہت کمزور پڑ گئی اور بازنطینی شہنشاہ فرار ہو گیا۔ قسطنطنیہ بایزید کے ہاتھوں فتح ہونے ہی والا تھا۔ اچانک ایک ایسی خبر سلطان بایزید کو ملی کہ اس کو اپنا محاصرہ چھوڑ کر مشرق کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ مشرق میں اس کا مقابلہ تیمور لنگ سے ہونے والا تھا۔ مشرق میں تیمور لنگ نے سلطنت عثمانیہ کی ریاست سواس پر حملہ کر دیا، جس کی قیادت بایزید اول کا بیٹا ارطغرل کر رہا تھا۔ اس حملے میں ارطغرل شہید ہو گیا۔ تیمور لنگ نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ امیر تیمور نے سواس میں 4000 سے زیادہ ترکیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ سلطان بایزید یہ سن کر قسطنطنیہ سے بھاگے اور امیر تیمور یہی چاہتے تھے۔ سواس پہنچ کر بایزید کو پتہ چلا کہ امیر تیمور یہاں سے انکارا یا انگورا کو فتح کرنے نکلے ہیں۔ تیموری لشکر انکارا کے راستے میں جو آیا اس کو برباد کرتا چلا گیا۔ سارا اناج اور غلہ جمع کرتے ہوئے انکارا پہنچا اور میدان جنگ میں سب سے مودع جگہ پر قبضہ کر لیا۔ پورے شہر کا محاصرہ کر کے پانی کی سپلائی پر پابندی لگا دی۔ دوسری طرف تیمور کا پیچھا کرتے ہوئے بایزید بھی انکارا کے راستے پر تھے، لیکن راستے میں غذائی اجناس کی قلت پیش آئی کیونکہ تیموری فوج اسے پہلے ہی صاف کر چکی تھی۔ جب سلطان بایزید اول انکارا پہنچے تو فوج انتہائی نڈھال ہو چکی تھی اور خوراک کی انتہائی ضرورت تھی۔ دوسری طرف دریا پر بھی تیموری فوج کا قبضہ تھا۔ اب تک امیر تیمور اپنی ہر چال میں کامیاب ہوئے تھے، پھر بھی بایزید اپنی گزشتہ جنگی کامیابیوں پر اتنے فخر مند تھے کہ وہ تیمور لنگ کو اہمیت نہ دیتے۔ شدید گرمی کے دن تھے، پانی کی اتنی قلت تھی کہ سلطان بایزید کے 5000 سپاہی پیاس سے مارے گئے۔ اب حملہ کرنا ناگزار ہو چکا تھا، پھر بھی سلطان بایزید نے حکم دیا اور 1402 میں یہ عظیم جنگ سلطان بایزید اور امیر تیمور کے بیچ ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان کے چاروں بیٹے بھی شامل تھے اور سلطان کا سالہ سربیا کا بادشاہ بھی شامل تھا۔ تیمور نے جنگ سے قبل ہی سلطان بایزید کے تاتاری سپاہیوں میں یہ اس طرح امیر تیمور آدھی جنگ سے پہلے ہی جیت چکا تھا، باقی رہی سہی کسر اس کے جنگجوؤں نے پوری کر دی، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں صرف سلطان بایزید، ان کے بیٹے اور 10,000 ینیشری ہی رہ گئے۔ سلطان بایزید اور ان کی فوج نے جنگ کی ایسی مثال قائم کی کہ امیر تیمور، جس کی پوری زندگی جنگ و جدل میں گزری تھی، وہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر میں سلطان بایزید کو گرفتار کر کے امیر تیمور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ایک تیموری جنرل امیر نور الدین نے بروسا پر حملہ کیا، جہاں سلطان بایزید کی رہائش تھی، اور وہاں کے تمام خزانے، سلطان کی بیگمات اور یورپین شراب، تمام مال غنیمت کو امیر تیمور کی خدمت میں پیش کیا۔ امیر تیمور کی فتح کی خوشی میں جشن کا اہتمام ہوا، جس میں سلطان بایزید کو شاہی لباس پہنا کر زبردستی بیٹھایا گیا۔
سلطان بایزید کی بیگمات اور شاہی حرم کی کنیزوں کو نچایا گیا۔ انہی عورتوں کے درمیان سلطان بایزید کو اپنی سب سے چہیتی بیوی ڈیسپینا دکھی۔ ان کو دیکھ کر سلطان کو بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ امیر تیمور جہاں جاتے سلطان بایزید کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس مقصد سے ایک پنجرے نما پالکی بنوائی گئی۔ سلطان بایزید کو یہ سلوک اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا اور محض 8 مہینے کے اندر 1403 میں سلطان بایزید اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ سلطان کو بروسہ میں دفنایا گیا۔ اس کے بعد امیر تیمور نے ایک بہت بڑی سیاسی چال چلی۔ بایزید کے بیٹوں میں پھوٹ ڈال کر ان کو آپس میں تاج و تخت کے لیے لڑا دیا، جو سلطنت عثمانیہ میں خانہ جنگی کا سبب بنا۔ یہ خانہ جنگی 10 سال 1403 سے 1413 تک لگاتار چلتی رہی۔ سلطان بایزید کے تینوں بیٹے جو جنگ سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے الگ الگ جگہوں پر جا کر خود مختار ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ سلطان کا بیٹا سلیمان ایڈریان پول پہنچا اور اعلان کر دیا کہ وہ یہاں کا فرمان روا ہے۔ عیسیٰ بروسہ پہنچا اور سب سے چھوٹا بیٹا محمد ایشیائے کوچک کے اماسیہ آ گیا۔ دوسری طرف تیمور نے موسیٰ کو رہا کر دیا کہ وہ اور فتنہ پھیلا دے۔ یہ سارے بھائی آپس میں لڑ رہے تھے اور دشمن چاروں طرف سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ 10 سال کی خانہ جنگی کے بعد 1413 میں محمد اول سلطنت عثمانیہ کے 5ویں امیر بنے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے 5ویں سلطان محمد اول کے بارے میں۔